بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم کا بہت ہی بلند اور اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ علم حاصل کرنا یہ ایک بہت ہی مقدس عمل ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اس کے رسول نے علم اور علماء کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جن میں علم کا مقام و مرتبہ اور علم کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم اور علماء کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور اس بات کا حکم دیا کہ طالب علم کو اور عالم شخص کو ہمیشہ ان کو راضی کرنا اور اسی طرح ان کی عزت اور ان کا اکرام کرنا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت تھی، ایک وصیت تھی صحابہ کرام کو، اور وہ یہ جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ پائے جائیں گے جو علم کو طلب کیا کرتے تھے، یعنی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، اگر تم انہیں دیکھ لو، فَقُولُوا لَهُمْ، تو تم انہیں کہو مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت تمہیں مرحبا، تمہیں کیا ہے؟ مرحبا ہو۔ مرحبا عربی زبان میں کہتے ہیں یا استعمال میں آتا ہے کسی کے استقبال میں، اگر کوئی آئے کسی کی آمد ہو تو اسے مرحبا مرحبا کہا جائے، یعنی کسی کے استقبال کے لیے۔ اور اسی کی ترجمانی میں کچھ دوسرے بھی الفاظ ہیں اسی معنی میں، جیسے کہ اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے، اور ہم اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں خوش آمدید۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو لے کر کے خوش آمدید کہنے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہلاً و سہلاً یا مرحبا مرحبا یا خوش آمدید انہی کو کہا جاتا ہے جو آپ کے پاس آئے اور اس کا ایک خاص مقام و مرتبہ آپ کی نگاہوں میں، آپ کے دل میں پایا جائے، تو آپ اس کے استقبال میں اسے مرحبا کہیں گے، اسے اہلاً و سہلاً کہیں گے، اسے کیا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے۔ یہی معاملہ ہمارا اہل علم یا طلاب علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔
علماء حضرات، ان کے ساتھ ہمارا یہی اسلوب ہونا چاہیے کہ ان کا اچھا سے ہم استقبال کریں، جب بھی ہمارے پاس آ جائیں یہ ہمارا ان کا آمنا سامنا ہو جائے۔ اور اسی طرح طالب علم جو ابھی علم حاصل کر ہی رہا ہے اس کا بھی ہم اسی طرح کیا ہے استقبال کریں۔ تو گویا کہ طالب علم اور عالم دونوں کو عزت اور دونوں کا اکرام ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَقْنُوهُمْ، اور تم ان کی عزت کرو، ان کا کیا ہے اکرام کرو۔ کن کی عزت کن کا اکرام؟ جو طالب علم ہے اور جو عالم شخص ہے۔ طالب علم سے مراد ادھر کون سا طالب علم اور عالم سے مراد کون سا عالم، یعنی کس چیز کا علم رکھنے والا اور کس چیز کا علم حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجے میں ادھر شریعت کا علم ہے، باقی دوسرے علوم بھی ضمناً اس میں داخل ہیں، خاص طور پر اگر ایسا علم ہو جس سے لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ان کو کیا ہے نقصانات سے بچایا جا رہا ہے، تو اس قسم کا ہر علم ضمناً اس میں داخل ہے، ورنہ سب سے اہم علم جو ادھر مراد ہے وہ ہے شریعت کا علم ہے۔ تو جو شخص شریعت کا علم حاصل کرتا ہو، طالب علم ہو، قرآن کا حفظ کرتا ہو، دینی مسئلے مسائل سیکھتا ہو، یا کوئی سیکھ چکا ہو، فارغ ہو چکا ہو، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کا اکرام ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ۔ تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ پائے جائیں گے جو علم طلب کریں گے، علم سیکھیں گے، سکھائیں گے، اگر تم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کا تم اچھے سے استقبال کرو، مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ، اور تم انہیں کیا ہے عزت دو، ان کا اکرام کرو۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے وَأَرْضُوهُمْ، تم ایسے اعمال کرو کہ جس سے وہ تم سے راضی ہو جائیں اور تم سے کیا ہے خوش ہو جائیں۔ حضرات یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ طالب علم اور ایک عالم اس شخص کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا طالب علم کو، یہ ایک عالم کو، کس چیز کی بنیاد پر یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا؟ یہ صرف اور صرف کیا ہے علم کی بنیاد پر۔ علم ہے، علم سیکھتا ہے، سیکھ رہا ہے، اس بنا پر کیا ہے یہ مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ حقیقت میں اللہ نے مقام و مرتبہ نصیب کیا ہے، یہ مرتبہ کیا ہے طلاب علم کو کیا ہے حاصل ہوا ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے، نصوص شریعت پر غور کیا جائے، تو علم کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْكُمْ دَرَجَاتٍ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، مزید یہ کہ تم میں سے جو علم رکھنے والے ہیں ان کے درجات کو مزید اور کیا ہے اونچا اور بلند کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان لے آنا، اس کی بنیاد پر کیا ہے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب ایمان کے ساتھ اگر علم بھی نصیب ہو جائے، علم بھی انسان حاصل کرے، تو بنسبت باقی ایمان والے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، تو
وہ ایمان والا جو صاحب علم ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ زیادہ اونچا، زیادہ بلند ہے بنسبت کیا ہے؟ دوسروں کا۔ اور اگر پورے قرآن مجید پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جس چیز میں اضافہ طلب کرنے کی اللہ سے دعا طلب کرنے کا حکم دیا، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ علم پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اور آپ خود دعا کریے، وَقُلْ، اے نبی آپ کہیے، دعا کریے، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پروردگار تو میرے علم میں کیا ہے؟ اضافہ فرما دے۔ تو یہ ایک واحد چیز ہے علم میں اضافہ طلب کرنے کا، یعنی اگر کسی چیز میں اضافہ کرنے کی دعا کا حکم دیا گیا پورے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ علم سے متعلق کیا ہے؟ دعا ہے۔ یقیناً اس بات کی دلالت ہے کہ علم کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے، اور اسی چیز کی بنیاد پر علماء کو کیا ہے؟ یا طلبہ علم کو مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ کا ایک اور فرمان قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے ایک مقام مرتبہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کی بنا پر غیر علم والے پر کیا ہے؟ فضیلت اسے کیا ہے؟ حاصل ہے۔ تو المہم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہم غور کریں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ۔ تمہارے پاس، تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ پائے جائیں گے جو علم حاصل کریں گے، دین کا علم، شریعت کا علم، تفقہ فی الدین، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تم ان کو دیکھ لو، فَقُولُوا لَهُمْ، تو تم کہو مرحباً مرحباً بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ، کہ تمہیں خوش آمدید، خوش آمدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے تمہارے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ وَأَقْنُوهُمْ، اور تم ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا کیا ہے؟ احترام کرو۔ طالب علم کو اور عالم کو کوئی معمولی ہستی نہ سمجھی جائے، یہ ایک ایسی ہستی ہے، ایسی شخصیت ہے طالب علم کی اور عالم کی کہ فرشتے ان سے راضی ہو جاتے ہیں، فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ مچھلی سمندر میں ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داود، جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس شخص نے علم طلب کرنے کا راستہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے کیا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا یہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کس لیے؟ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے عمل کو دیکھ کر کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، شریعت اور تفقہ فی الدین میں اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔
یعنی فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایک عالم شخص، ایک عالم آدمی، اس کے حق میں ساتوں آسمان اور زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب اس کے حق میں کیا ہے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں پر غور کیا جائے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ساتوں آسمان میں جو کوئی ہے، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر جو کوئی ہے، یہ سب کے سب عالم کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی میں، سمندر میں مچھلی بھی ہے تو مچھلی بھی عالم کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار پر اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی اہمیت چودھی رات کا یعنی درمیانی مہینے کا جو چاند ہوتا ہے بدر جسے کہا جاتا ہے، اس پر اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ باقی تمام ستاروں پر، کواکب پر، یعنی چاند کی جو اہمیت ہوتی ہے چودھویں رات کی، وہ باقی تمام ستاروں پر اس کی اہمیت فضیلت اسی طرح عالم کو اہمیت عابد پر کیا ہے حاصل ہے۔ حدیث کے آخر تک اگر ہم چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، اور انبیاء نے وراثت میں درہم و دینار نہیں دیا، بلکہ وراثت میں کیا ہے انہیں کیا ہے علم دیا ہے۔ تو علماء کے مقام و مرتبہ کو، طلبہ علم کے مقام مرتبہ کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ان کی عزت، ان کا اکرام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور کیا ہے وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے علماء کی عزت، ان کا اکرام، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو طلبہ علم جو ہیں ان کی بھی عزت اور اکرام کرنے کی جو توفیق دے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کیا ہے عمل ہو جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب سے کیا ہے نوازے گا۔ المہم حضرات، آج کی اس نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔